کیا آپ یقین کریں گے کہ ایک ماں کی اندھی نفرت اسے اس حد تک لے جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ہی بیٹے کی زندگی تباہ کر دے، اور جب سچ سامنے آئے تو اس کے قدموں تلے زمین ہی نکل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے وہ دیکھا جو کسی ماں کو نہ دیکھنا پڑے، مگر اس دن سے پہلے میں خود وہ سب کر چکی تھی جو کسی ماں کو کبھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری سوچوں میں زہر بھر چکا تھا، اور یہ زہر کسی اور نے نہیں بلکہ میری اپنی ضد اور حسد نے پیدا کیا تھا۔ میرا اکلوتا بیٹا میری دنیا تھا، میری ہر خوشی اس سے جڑی ہوئی تھی، مگر جب وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کے قریب ہونے لگا تو مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی مجھ سے میرا سب کچھ چھین رہا ہو۔ بہو کی ہر بات مجھے چبھتی تھی، اس کی ہنسی مجھے طنز لگتی تھی، اس کی خاموشی مجھے سازش لگتی تھی، اور اس کی موجودگی مجھے اپنی تنہائی کا احساس دلاتی تھی۔ میں دن رات اسی سوچ میں جلتی رہتی کہ میرا بیٹا اب مجھ سے دور ہو گیا ہے، اور اس سب کی وجہ صرف وہ لڑکی ہے۔ ایک دن یہ نفرت اس حد تک بڑھ گئی کہ میں نے وہ قدم اٹھا لیا جس نے میری پوری زندگی کو اندھیرے میں دھکیل دیا۔ بیٹے کی غیر موجودگی میں نے بہو کو زہر دے دیا۔ اس وقت میرے دل میں ذرا بھی خوف نہیں تھا، بلکہ عجیب سا سکون تھا، جیسے میں نے اپنی کھوئی ہوئی چیز واپس حاصل کر لی ہو۔ میں نے بیٹے سے جھوٹ بولا کہ اس کی بیوی پیسے اور زیور لے کر بھاگ گئی ہے، اور وہ بیچارہ صدمے میں ڈوب گیا، مگر میں اندر ہی اندر مطمئن تھی کہ اب میرا بیٹا صرف میرا ہے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اصل عذاب تو اب شروع ہونے والا ہے۔ رات ہوتے ہی میرے دل میں ایک انجانا خوف جاگنے لگا۔ پہلے پہل تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، مگر پھر وہ آوازیں آنے لگیں جو میرے وجود کو ہلا دیتی تھیں۔ بیٹے کے کمرے سے کبھی دھیمی سرگوشیاں سنائی دیتی تھیں، کبھی کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوتی۔ میں نے کئی بار خود کو سمجھایا کہ یہ سب میرا خیال ہے، کیونکہ میں نے جو کیا ہے اس کے بعد ڈرنا تو لازمی ہے، مگر وہ آوازیں ہر رات تیز ہوتی گئیں اور میرے سکون کو کھا گئیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو کئی بار دیکھا، وہ خاموش اور اداس رہتا تھا، جیسے وہ بھی کسی انجانے راز میں گھرا ہو۔ ایک رات میں نے ہمت کر کے اس کے کمرے کے قریب جا کر دروازے پر کان لگایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے صاف محسوس ہوا جیسے کمرے میں دو لوگ بات کر رہے ہوں۔ ایک آواز میرے بیٹے کی تھی اور دوسری وہی تھی جسے میں ہمیشہ کے لیے خاموش کر چکی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب میرے ذہن کا کھیل ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ میرے گناہ نے مجھے جکڑنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے کئی راتیں جاگ کر گزاری، مگر وہ آوازیں میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھیں، اور ہر گزرتی رات کے ساتھ میرا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر وہ رات آ گئی جب میں اس خوف سے تنگ آ کر اچانک بیٹے کے کمرے میں داخل ہو گئی، اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میری روح تک ہلا دی۔ میرا بیٹا کمرے میں اکیلا نہیں تھا، اس کے سامنے وہی وجود کھڑا تھا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے ختم کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں درد تھا، اس کے چہرے پر ایک خاموش سوال تھا، اور میرے بیٹے کی حالت ایسی تھی جیسے وہ کسی حقیقت اور وہم کے درمیان پھنسا ہوا ہو۔ میرا سر چکرا گیا، میرے قدم لڑکھڑا گئے اور میں زمین پر گر گئی۔ اس لمحے مجھے اپنی ہر غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ میں نے صرف ایک جان نہیں لی بلکہ اپنے بیٹے کی زندگی بھی تباہ کر دی ہے۔ وہ وجود آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا، اور میرے دل میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی کہ یہ سب میرے اپنے کیے کا نتیجہ ہے۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ نفرت انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اور جب آنکھیں کھلتی ہیں تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ میرا بیٹا مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا، اور میں اپنے گناہوں کے بوجھ تلے زندہ لاش بن کر رہ گئی۔ اس رات کے بعد میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ گھر کی دیواریں جو کبھی مجھے سکون دیتی تھیں اب مجھے قید خانے کی طرح لگنے لگیں۔ ہر کمرہ جیسے میرے راز
راز سے واقف تھا اور ہر خاموشی میرے گناہ کی گواہی دیتی تھی۔ میرا بیٹا مجھ سے دور ہوتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خوف اور اجنبیت آ گئی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی گھبراتا تھا، جیسے وہ میرے اندر چھپی کسی سچائی کو محسوس کر چکا ہو۔ میں نے کئی بار خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر ہر رات وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا، وہی زرد چہرہ، وہی خالی آنکھیں اور وہی خاموش سوال کہ آخر میرا قصور کیا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے بیٹے سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور سرد لہجے میں صرف اتنا کہا کہ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو خود سامنے آ جاتے ہیں، چاہے کوئی انہیں کتنا ہی چھپانے کی کوشش کرے۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے اور مجھے محسوس ہوا جیسے وہ سب کچھ جان چکا ہے، مگر وہ مجھ سے سننا چاہتا ہے۔ اسی رات مجھے خواب آیا کہ میری بہو میرے سامنے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ سچ بولو ورنہ یہ عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میں بڑبڑا کر جاگ گئی اور میرے ماتھے پر پسینہ تھا۔ اس لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس بوجھ کے ساتھ مزید نہیں جی سکتی، کیونکہ یہ خاموشی مجھے اندر سے کھا رہی تھی۔ اگلی صبح میں نے بیٹے کے سامنے جا کر سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ میرے قدم بھاری تھے اور دل خوف سے بھرا ہوا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اب سچ کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے سب کچھ بتانا شروع کیا کہ کیسے میری نفرت نے مجھے اندھا کر دیا اور میں نے اس کی بیوی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ہر لفظ کے ساتھ میرا دل ٹوٹ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر جب میں نے سر اٹھا کر بیٹے کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں وہ درد تھا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا کہ آپ نے صرف میری بیوی کو نہیں مارا بلکہ مجھے بھی زندہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اس کے یہ الفاظ سن کر مجھے لگا جیسے زمین میرے نیچے سے نکل گئی ہو۔ اس نے مجھے چھوڑ کر گھر سے باہر قدم رکھا اور اس دن کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ گھر کی ہر چیز ویسی ہی تھی، مگر اب اس میں زندگی نہیں تھی۔ میں اکیلی رہ گئی تھی اپنے گناہوں کے ساتھ اور ہر رات وہی آوازیں اب بھی آتی تھیں، مگر اب ان میں خوف سے زیادہ ایک یاد دہانی تھی کہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی سزا انسان کو زندگی بھر بھگتنی پڑتی ہیں۔ میں نے سچ بول کر خود کو ہلکا تو کر لیا، مگر جو کھویا تھا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا اور یہی میری اصل سزا تھی۔ سچ بولنے کے بعد مجھے یہ لگا تھا کہ شاید میرا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ میرا دل پہلے سے زیادہ بھاری ہو چکا تھا اور گھر کی خاموشی اب چیخوں کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ ہر چیز مجھے میرے گناہ کی یاد دلاتی تھی۔ میں نے کئی بار بیٹے کو فون کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا نمبر بند آتا تھا۔ میں نے اس کے دوستوں سے رابطہ کیا، مگر کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میرے اندر کا سکون مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ ایک دن میں مسجد گئی اور پہلی بار سچے دل سے اللہ کے سامنے روئی۔ میں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور معافی مانگی۔ میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ انسان سے زیادہ بڑا کوئی انصاف کرنے والا نہیں، بلکہ اصل انصاف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ باقی زندگی میں اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے غریبوں کی مدد شروع کی، یتیم بچوں کا خیال رکھنا شروع کیا، مگر دل کے کسی کونے میں یہ احساس ہمیشہ زندہ رہا کہ میں جو کھو چکی ہوں وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا، اور شاید یہی احساس میرے لیے اصل سزا تھا۔ کئی مہینے گزر گئے اور ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے کوئی پرانا زخم پھر سے تازہ ہونے والا ہو۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میرا بیٹا کھڑا تھا، مگر وہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں گہرا درد تھا۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور معافی مانگنے لگی، مگر اس نے مجھے اٹھایا اور خاموشی سے کہا کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھر نہیں سکتے، مگر انسان جینا سیکھ لیتا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ واپس تو نہیں آ سکتا، مگر مجھے اکیلا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ شاید اللہ نے مجھے مکمل
معافی تو نہیں دی مگر جینے کا ایک اور موقع ضرور دیا ہے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور دل میں یہ عہد کیا کہ باقی زندگی میں اپنے گناہ کی تلافی کی کوشش کرتی رہوں گی، کیونکہ کچھ کہانیاں ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ انسان کو بدل کر ایک نئی شروعات کا راستہ دکھا دیتی ہیں۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا مگر میرے اندر کا خالی پن کبھی ختم نہ ہو سکا۔ میرا بیٹا کبھی کبھار آ جاتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہ پہلے والی محبت نہیں رہی تھی بلکہ ایک فاصلے کی دیوار واضح نظر آتی تھی۔ میں اس کے سامنے خود کو مجرم محسوس کرتی اور ہر بار اس کے جانے کے بعد کئی دن تک روتی رہی۔ میں نے اپنی باقی زندگی عبادت اور لوگوں کی خدمت میں گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا مگر یہ سب کرنے کے باوجود دل کا بوجھ مکمل طور پر کم نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات میں نے خواب میں اپنی بہو کو دیکھا مگر اس بار اس کے چہرے پر وہ درد نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور صرف اتنا کہا کہ سچ کا راستہ تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے مگر یہی انسان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ میں چونک کر جاگ گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر دل میں پہلی بار ہلکا سا سکون محسوس ہوا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی ماضی کو قبول کر لیا اور حال میں جینے کی کوشش شروع کر دی۔ میں جانتی تھی کہ میں اپنی غلطی کو کبھی مٹا نہیں سکتی مگر میں نے یہ سیکھ لیا تھا کہ انسان اپنی باقی زندگی کو بہتر بنا کر اپنے گناہوں کا بوجھ کم ضرور کر سکتا ہے، اور یہی میرے لیے اصل سبق تھا کہ نفرت ایک لمحے میں سب کچھ تباہ کر دیتی ہے مگر سچ اور توبہ انسان کو دوبارہ جینے کا حوصلہ دے سکتے ہیں۔ سبق: نفرت اور حسد انسان کو ایسی راہ پر لے جاتے ہیں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی، اس لیے رشتوں کو بچانے کے لیے دل کو صاف رکھنا ضروری ہے ورنہ ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کا عذاب بن جاتی ہے۔